السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور بحرین کے بادشاہ نے منامہ میں ملاقات کے دوران سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ شہباز شریف نے 3 برسوں کے دوران پاک بحرین تجارتی حجم کو $55 کروڑ سے بڑھا کر $1 ارب تک پہنچانے کی استعداد کار کو اجاگر کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ فوجی مشق البتر دوئم آج ختم ہو گئی۔ وزیر خزانہ نے ملک کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے تحفظ خوراک اور بائیو ٹیکنالوجی میں انقلاب لانے کے لیے جینومکس کے شعبے میں سرکاری اور نجی شراکت داری کا پہلا مشترکہ منصوبہ شروع کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بلوچستان کے آبی وسائل کے ترقیاتی شعبے کے منصوبے کے لیے $4 کروڑ 80 لاکھ کے اضافی قرضے کی منظوری دی ہے۔ یار محمد ناصر نے آج گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے غیر قانونی تسلط کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ اور راولپنڈی میں جاری سہ افریقی T20 سیریز میں کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ایاز۔ پاکستان اور بحرین نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج منامہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں طے پائی۔ وزیر اعظم نے مشترکہ مذہب اور باہمی احترام پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے رواں سال ستمبر میں اسلام آباد میں کنگ حمد یونیورسٹی برائے نرسنگ اینڈ الائڈ میڈیکل سائنسز کے قیام سمیت بحرین کی فراخ دلانہ حمایت پر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے حالیہ اعلیٰ سطحی تبادلوں کا بھی خیر مقدم کیا اور پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد بحرین کی یکجہتی پر اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دیرینہ دفاعی شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ کیا اور تربیت، لاجسٹکس، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ کئی دہائیوں سے مصائب کا شکار غزہ کے عوام کے لیے امن و استحکام کا قیام ناگزیر ہے۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ بحرین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی قانونی فورم پر نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح نے طویل عرصے تک بحرین کے وکیل کے طور پر خدمات انجام دی۔ ملاقات کے دوران بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا، جو بحرین کی جانب سے عالمی سربراہان مملکت کو پیش کیا جانے والا اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے سرمایہ کاروں کو تحفظ خوراک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعمیر، کانکنی اور معدنیات، صحت، قابل تجدید توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ آج منامہ کے القدیبیہ محل میں بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کراچی، گوادر اور خلیفہ بن سلمان پورٹ کے درمیان بندرگاہوں کے وسیع تر روابط کی تجویز دی۔ انہوں نے 1.5 لاکھ سے زائد مضبوط پاکستانی برادری کے لیے بحرین کے تعاون کو سراہا اور مزید ہنرمند افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت بڑھانے کی صلاحیت کو اجاگر کیا، جو 3 سال میں پاکستان خلیج تعاون کونسل کے آزاد تجارت کے معاہدے کی معاونت سے $55 کروڑ سے $1 ارب تک پہنچ گئیں۔ شہباز شریف نے 2 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت حاصل کرنے میں کامیابی پر بحرین کو مبارکباد بھی دی اور اس مدت کے دوران قریبی روابط کے لیے پاکستان کی آمادگی ظاہر کی۔ دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تربیت، سائبر سیکورٹی، دفاعی پیداوار اور معلومات کے تبادلے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔
اس سے قبل آمد پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے پرتپاک مہمان نوازی پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بحرین کی قیادت کو سراہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیب نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کے امور اور پاکستان ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے خطے میں موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے ابھرتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کی روشنی میں اسٹریٹجک تعاون کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس موقع پر علی لاریجانی نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کیا اور ایران پاکستان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور طویل مدتی استحکام یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا۔ سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا کی 40 سال کی گراں قدر فوجی خدمات مکمل کرنے کے موقع پر آج جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایک خصوصی الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں افواج کے اعلیٰ فوجی افسران نے شرکت کی۔ سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے اپنے خطاب میں مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور مسلح افواج کی شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنرل صاحب شمشاد مرزا نے کہا کہ موجودہ جغرافیائی اسٹریٹجک ماحول میں مضبوط قومی دفاع قومی سلامتی کا ایک لازمی ستون ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور بہادر افسران اور سپاہی اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ قبل جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشق البتار دوئم آج ختم ہو گئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ اسپیشل سروسز گروپ نے آج تبوک میں اختتامی تقریب میں پاکستان کی طرف سے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر سعودی عرب کے اعلیٰ فوجی حکام بھی موجود تھے۔ مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور سعودی فوج کی لڑاکا ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مشترکہ مہارت کو بڑھانے اور مربوط تربیت کے ذریعے حکمت عملی کی مشقوں اور طریقہ کار کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا تھا۔ اس مشق میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فوج کی سطح پر گہرے اور تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں بھی مدد کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی محاذ پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیمنٹ، کھاد، موٹر گاڑیوں، موبائل فونز اور بڑے پیمانے پر اشیاء سازی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزارتوں کا حجم کم کرنے سے متعلق وزیر خزانہ نے کہا کہ 30 ستمبر تک 54,000 خالی اسامیوں کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سالانہ 56 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ جغرافیائی اور سیاسی کشیدگیوں، تجارتی تقسیم اور ترسیل کے طریقے کو بہتر بنانے سے متعلق عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے زور دیا کہ پاکستان سمیت ہر ملک کو بیرونی دباؤ سے نمٹنے کے لیے مالیاتی اور بیرونی اثر و رسوخ بڑھانا چاہیے۔ پاکستان نے تحفظ خوراک اور بائیو ٹیکنالوجی میں انقلاب لانے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری کا پہلا جینومکس مشترکہ منصوبہ شروع کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں اس منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا۔ اس اہم اقدام کا مقصد قومی تحقیقی اداروں کو مضبوط بنانا، زرعی شعبے میں جدت کو فروغ دینا اور مقامی سطح پر جینومک کی تحقیق اور تشخیص کے ذریعے صحت عامہ کو بہتر بنانا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان زرعی تحقیق کونسل اور بلازون ڈائگنوسٹکس کے تحت نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانسڈ بائیو ٹیکنالوجی اور پارک ایگروٹیک کمپنی کا اشتراک عمل ہے۔ سرکاری اور نجی شراکت داری کے اس منصوبے کا آغاز پاکستان کے بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جو ملک کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے اور بین الاقوامی سطح پر سائنس کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے جدید نوعیت کے حل فراہم کرنے میں مددگار ہوگا۔
वफाकी वज़ीर IT और टेली मवासलात शेजा फातिमा ख्वाजा ने आज दोहा में कतर डेवलपमेंट बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल रहमान अस-सुवैदी से मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कतर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के IT के शोबे और इसके टेक्नोलॉजी पर मबनी छोटे और बड़े कारोबारी इदारों के लिए तस्वीराती शराकतदार बन सकता है। फ्रीकैन ने पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंसिंग, तरक्की और सरमायाकारी के मुमकिन नए मौक़े का भी जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मसनूई ज़हानत, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने मुल्क के समंदरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और माहौल दोस्त बहरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। वो आज इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियर एडमिरल शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर ने समंदरी वसाइल की तवील मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाने के लिए विफाकी इदारों में मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने वफाकी वज़ीर को PMSA के जारी इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो समंदरी निगरानी को तक़वियत देने और माहीगीरी के पायदार निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तिजारत, सरमायाकारी, पार्लिमानी तबादलों और इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर सलीम मोहम्मद सलीम अज़्ज़ाबी के दरमियान आज इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में हुआ। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को अहम तस्वुर करता है। सफ़ीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में पाकिस्तानी बिरादरी के अहम किरदार को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हालिया ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी पर नौमुंतखब अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी है। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतर रसूल से। आज लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा नौ मुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया। मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज कर रखी है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को फलता फूलता और तरक्की करता देखना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी नौ मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर उड़ान भर चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस वक्त मेरिट का बोलबाला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कनाडा के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी है। कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान से आज कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत सिंध ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए कई मराहत दी हैं। बादशाह चीन, अफ्रीका और एशिया इकनॉमिक ट्रेड एंड लियोजोंग मॉडर्न बायोलॉजी के वफ़द ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जानिब से सिंध में ज़्यादा पैदावार, मौसमियाती शिद्दत बर्दाश्त करने वाली फसलों के लिए टेक्नोलॉजी के तबादले पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में बायोटेक्नोलॉजी डिप्लोमा, तरबियती प्रोग्रामों, स्किल लेबॉर्ट्रीज़ के मुश्तरका क़याम की तजवीज़ पर भी तबादला ख़याल किया गया। मरकज़ी रोते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए गवर्नर ने मुल्क भर में फ़िरका वाराना हमांगी और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजहबी क़यादत पर जोर दिया कि वह कौमी इत्तेहाद, हम आहंगी और बर्दाश्त के बयानियों को फ़रोग़ देने और तफ़रक़ा अंगेज़ बयानात की हौसला शिकनी के लिए तामीरी किरदार अदा करें। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलूचिस्तान के आबी वसाइल की तरक्की के शोबे के मंसूबे के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर के इजाफी कर्ज की मंजूरी दे दी है। बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये रकम मंसूबे के अहम हिस्सों की तकमील में मुआवनत फराहम करेगी, जिसमें चूड़ी इन्फिल्ट्रेशन गैलरी सब प्रोजेक्ट, सिरितोई डैम कमांड एरिया और आबी इंतजाम की सरगर्मियां शामिल हैं। इजाफी फंडिंग की मंजूरी बलूचिस्तान में आबपाशी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आबी वसाइल के इंतजाम को बेहतर बनाने में मंसूबे की इब्तदाई कामयाबियों के बायस दी गई है।
وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے کہا ہے کہ وفاق تمام صوبوں کے ساتھ یکساں ترقیاتی حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے۔ وہ آج گلگت میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ حسن اقبال نے کہا کہ اڑان پاکستان ایک قومی پروگرام ہے اور وہ صوبوں کی بھرپور شرکت اور تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر نے گلگت میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کا بھی افتتاح کیا۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ یار محمد ناصر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ نے ان سے حلف لیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے الیاس صفدر سے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس گلگت میں ہوئی، جہاں گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام، سیاسی و سماجی شخصیات اور مہمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے گلگت میں وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال، انتظامی امور اور نگران دور حکومت میں بہتر حکمرانی کے لیے درکار اقدامات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے نئے نگران وزیر اعلیٰ کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ گلگت بلتستان میں شفاف اور مؤثر انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے نگراں حکومت بھرپور کردار ادا کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی اقدامات سے متعلق اقوام متحدہ کے اسپیشل پروسیجرز ماہرین کے تازہ ترین نتائج پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ رپورٹ ایک بار پھر بھارتی قبضے میں کشمیری عوام کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماہرین کے ان مشاہدات کو باعث تشویش سمجھتا ہے کہ بھارت کے اقدامات کے نتیجے میں صحافیوں، طلباء اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سمیت تقریباً 2800 افراد کی بڑے پیمانے پر من مانی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ یہ نتائج کشمیری مسلمانوں پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ بھارت بھر میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے پاکستان کے درینہ خدشات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد میں ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر بلا تاخیر عمل درآمد کرے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے اور مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیریوں کو جموں کشمیر کی حتمی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے منظم طریقے سے تنازع کشمیر کے حل کے ہر پرامن راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت میں متعدد مزدور یونینز نے حال ہی میں نافذ کیے گئے لیبر قوانین کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں 10 بڑی ٹریڈ یونینز نے ان قوانین کو مزدوروں کے حقوق پر سنگین حملہ قرار دیا۔ انہوں نے مودی حکومت کے نئے لیبر کوڈز کو مزدوروں کو استحصال قرار دیتے ہوئے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے فلسطینی علاقے پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ فلسطینی عوام اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے کے لیے فلیش اپیل کے $4 ارب کے ہدف کے حصول کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ اور اقوام متحدہ کے اگلے سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے عمل کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو نامزد کریں جو 1 جنوری 2027 سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔
15 رکنی سلامتی کونسل اور 193 رکنی جنرل اسمبلی کے صدر نے ایک مشترکہ خط میں نامزدگیوں کو دعوت دی، جس سے عالمی ادارے کے چیف ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اینٹونیو گوتریس کی جگہ لینے کی دوڑ کا آغاز ہوا۔ 15 رکنی سلامتی کونسل اگلے سال کے آخر میں اقوام متحدہ کے 10ویں سیکرٹری جنرل کے طور پر انتخابات کے لیے جنرل اسمبلی کو ایک امیدوار کی باضابطہ سفارش کرے گی۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ راولپنڈی میں جاری سہ افریقی T20 سیریز میں کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ آج گوہاٹی میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 408 رن سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ سکور یہ رہا: جنوبی افریقہ 489 رنز اور 260 رنز، بھارت 201 رنز اور 140 رنز۔ دوسری بین الاقوامی باکسنگ چیمپئن شپ آج لاہور میں جناح اسپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوئی۔ کل 44 بین الاقوامی پیشہ ور باکسرز میں 6 پاکستانی باکسرز بھی شامل ہیں جو ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے ہونے والے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے ملکوں میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فلپائن، ہالینڈ، مراکش، بینن، گھانا اور فرانس سمیت دوسرے ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے حمزہ خان، نور زمان اور ناصر اقبال اور سوئٹزرلینڈ کے ڈیوڈ بینٹن نے اسلام آباد میں CAS سیرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ 2025 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سیمی فائنل کل کھیلے جائیں گے۔ حمزہ خان کا مقابلہ ڈیوڈ بینٹ سے جبکہ نور زمان کا مقابلہ ناصر اقبال سے ہوگا۔ پشاور، آزاد جموں کشمیر اور لاہور نے BAF T20 بلائنڈ کرکٹ ٹرافی 2025 کے پہلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سیمی فائنل کل اسلام آباد میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں پشاور کا مقابلہ آزاد جموں کشمیر سے جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں اسلام آباد کا مقابلہ لاہور سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے سعودی عرب کے کھیلوں کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل السعود سے ریاض میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ، نوجوانوں کو کھیلوں کی مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنے اور کھیلوں کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے سعودی اسپورٹس کو ویژن 2030 کے تحت ترقی دینے پر شہزادہ عبدالعزیز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے اہم بین الاقوامی ٹورنامنٹ کی میزبانی کر کے تاریخ رقم کرتی ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں اور اب چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 1496 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,63,188 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 636 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 590 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 47 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 474 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 136 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 290 میں کمی جبکہ 48 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 539 روپے کا اضافہ جبکہ PIE ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 1089 روپے 63 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 280 روپے 45 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 280 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 370 روپے 8 پیسے جبکہ قیمت فروخت 370 روپے 74 پیسے، یورو قیمت خرید 325 روپے 1 پیسے جبکہ قیمت فروخت 325 روپے 58 پیسے رہی، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 77 پیسے، قیمت فروخت 74 روپے 91 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 37 پیسے، قیمت فروخت 76 روپے 51 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید اور قیمت فروخت 1 روپیہ 80 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,76,253 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,53,182 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 77,540 میٹرک ٹن برآمدی اور 75,642 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب بڑھتے ہیں فن کی دنیا کی جانب۔ کراچی فیسٹیول میں آج بچوں کا تھیٹر ڈرامہ دی ٹریئر ہنٹ اور فلم سکریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
ڈرامے کے ہدایت کار حسن ملک تھے جنہوں نے اسے تحریر بھی کیا. اسے اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں پیش کیا گیا جس میں جادوئی مناظر، جانوروں کی باتیں کرنے اور دلچسپ مہم جوئی شامل تھی. کینیڈا میں مقیم تھیٹر آرٹسٹ احمد میری کی جانب سے منعقدہ خصوصی تھیٹر ورکشاپ میں آرٹس کونسل تھیٹر اکیڈمی کے طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے مقامی اور بین الاقوامی ثقافتی تجربات کا تبادلہ بھی کیا. کراچی فیسٹیول کے 26ویں دن کا اختتام بلقان شو کیس فلم سکریننگ کے ساتھ ہوا جس میں ترکی اور بوسنیا اینڈ ہرزگوینیا کی 2 فلمیں پیش کی گئیں. نیشنل بک فاؤنڈیشن کا 11واں قومی کتاب میلہ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری ہے. میلے کا مقصد طلباء، فیملیز اور نوجوان قارئین میں کتاب بینی کے ماحول، تخلیقی سرگرمیوں اور سیکھنے کے عمل کو فروغ دینا ہے. 3 روزہ میلے کے منتظمین نے ہر عمر کے افراد کے لیے سرگرمیاں ترتیب دی ہیں. میلہ کل ختم ہو جائے گا. اور اب فن کے بعد چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں اور نو عمر کے درمیان اسکرین کا زیادہ استعمال نیند کی کمی کی وجہ سے دل اور میٹابولک جیسے مسائل کے زیادہ خطرات پیدا کر سکتا ہے. محققین نے بار بار اسکرین استعمال کرنے والوں میں کارڈیو میٹابولک رسک اسکور اور میٹابولک فنگر پرنٹ میں قابل پیمائش اضافہ دریافت کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر نیند اور متوازن روزمرہ کے معمولات ان اثرات کو دور کرنے اور زندگی بھر کی صحت کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں. اور چین نے خلا میں پھنسے ہوئے 3 خلابازوں کی واپسی کے لیے بغیر عملے والا مشن روانہ کیا ہے جو مدار میں پہنچنے کے بعد اسٹیشن سے کامیابی کے ساتھ جڑ گیا. خلا اسٹیشن تیانگونگ پر چین کے 3 خلاباز پھنسے ہوئے ہیں جن کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. چین نے واپسی کے لیے بغیر عملے والا مشن فوری طور پر روانہ کیا. لانگ مارچ 2F راکٹ نے جیوچان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ اڑان بھری اور یہ اسٹیشن کے ساتھ کامیابی سے جڑ گیا ہے. رپورٹ کے مطابق چین نے شینزو 22 کو اصل منصوبے کے مطابق 2026 میں انسانی مشن کے طور پر لانچ کرنا تھا، تاہم موجودہ صورتحال کی وجہ سے اب اس مشن کو بغیر عملے کے ہنگامی متبادل جہاز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے میں دھند اور اسموک پڑنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک اور پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند میدانی اضلاع میں دھند اور اسموک چھائی رہی. آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -9، لے میں -8، گلگت میں -5، زیارت، قلات، کوئٹہ میں -4، بابو سر، گپس اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 3، مری میں 2، لاہور میں 9، کراچی میں 17، پشاور میں 3، مظفر آباد میں 4، اننت ناگ، شوپیاں اور سری نگر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم اور بحرین کے بادشاہ نے منامہ میں ملاقات کے دوران سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. شہباز شریف نے 3 برسوں کے دوران پاک بحرین تجارتی حجم کو $55 کروڑ سے بڑھا کر $1 ارب تک پہنچانے کی استعداد کار کو اجاگر کیا ہے. فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ فوجی مشق البتار دوئم آج ختم ہو گئی. وزیر خزانہ نے ملک کی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان نے تحفظ خوراک اور بائیو ٹیکنالوجی میں انقلاب لانے کے لیے جینومکس کے شعبے میں سرکاری اور نجی شراکت داری کا پہلا مشترکہ منصوبہ شروع کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے بلوچستان کے آبی وسائل کے ترقیاتی شعبے کے منصوبے کے لیے $4 کروڑ 80 لاکھ کے اضافی قرضے کی منظوری دی ہے. یار محمد ناصر نے آج گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے.
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गैर कानूनी तसल्लुत के खात्मे पर जोर दिया है। रावलपिंडी में जारी ज़ेफ अफ्रीकी T20 सीरीज में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मलाहत सौलत, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकर शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें पूरी न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।